الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان پکڑتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان، آرام، سکون ہوتا ہے۔ الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ دلوں کی بے چینی، بے قراری کا علاج اللہ کا ذکر ہے، دلوں کی بے سکونی کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں میں سکون آتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے مبارکبادی ہے۔ طوبی لہم، اس کی ایک تفسیر کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، اس کا نام طوبی ہے، اور اس کا سایہ ہر جنتی کو ملے گا، وہ اتنا بڑا درخت ہے، تو ان کے لیے وہ طوبی ہے۔ مینا کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو اس کا سایہ لیں گے۔ وحسن مآب، اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کی تشریح اور روشنی کے اندر نیک اعمال کا بجا لانا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، پھر اس کلمہ کے تقاضے پورے کرنا، یہی نیک اعمال ہیں اور یہ ایمان کے اندر شامل ہیں۔ تو ایمان والے لوگ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو سکون دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کرنے والوں کو زندہ اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کو مردہ قرار دیا ہے۔ گویا کہ یہ زندگی اور موت دو جو آخری درجے کے لفظ ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے وہ مانند زندہ کے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے وہ مانند مردہ کے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھنا، یہ بہت سے نیک اعمال کا متبادل ایک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت زیادہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو میں کرتا رہوں اور مجھے پورا پورا اجر اور ثواب ملتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ،
تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ اللہ کا ذکر یہ صدقہ خیرات کا بھی نعم البدل ہے۔ اللہ کا ذکر خدمت خلق اور رفع عامہ کے کاموں کا بھی نعم البدل ہے۔ اللہ کا ذکر یہ اللہ کو اس قدر پیارا ہے کہ کلمات ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت احادیث میں بہت انداز سے ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے بہت زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کے ذکر سے غافل لوگ وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بھی مجلس میں بیٹھو اور اس میں تم اللہ کا ذکر نہ کرو تو وہ مجلس تمہارے اوپر باعث افسوس ہوگی، بلکہ فرمایا کہ تمہاری ایک حالت سے دوسری حالت جب بدلے تو تمہاری زبان سے کلمات ذکر میں سے کچھ ادا ہو جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ استغفار اگرچہ ایک الگ سے فضیلت والی دعا ہے استغفار کرنا، لیکن وہ بھی ذکر ہی کی ایک نوع ہے۔ درود شریف پڑھنا اگرچہ اس کی الگ بھی بہت فضیلت آئی ہے، لیکن وہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے۔ نماز عبادت کی ایک اور نوع ہے اور بہت اونچے درجے کی ہے، لیکن اسے بھی ذکر کہا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مسنون دعائیں پڑھنا بھی ذکر ہے، بلکہ اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ آدمی جب بھی کوئی کام کرے تو اس بات کو یاد کرنا کہ اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، یہ میرے لیے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر اس میں یہ سوچنا کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ مسلوکہ کیا ہے، میں اس کے مطابق اس کام کو سر انجام دوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو ایک مسلمان وہ ہر وقت اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اپنے عمل سے بھی ذکر کا اظہار، اپنی زبان سے بھی ذکر کا اظہار، اپنے ذہن سے بھی اللہ کے ذکر کا اظہار، اور دل یہ تو اللہ کے ذکر کا اصل محل ہے۔ تو ذکر چونکہ نیک اعمال میں بہت بنیادی عمل ہے، تو اس لیے جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات اسے بنایا ہے، اس کے ایک ایک عضو کی بہت اہمیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور جسم کے اندر جو دل کی اہمیت ہے یہ سب سے بڑھ کر یادداشت کی جگہ بھی یہی ہے دل، اور ایمان کا محل بھی یہی ہے دل، اور تقوی کا محل بھی یہی ہے دل، اللہ کی محبت کی جگہ بھی یہی ہے کہ دل۔ تو دل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جب ایک شخص نیک عمل کرتا ہے تو اس کا دل سکون پکڑتا ہے، اور جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، انسان بے شرم ہو کر اسے محسوس کرے یا نہ کرے اور ڈھیٹ ہو جائے، ورنہ دل میں کھٹکا ضرور لگتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہ کیا ہوتا ہے اور نیکی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ یہ ہے کہ جب تو کوئی ایسا کام کرے ما حاک فی صدرے کا، جو تیرے دل میں کھٹکے۔ جیسے جسم کو کانٹا چبھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، ایسے جیسے دل میں ایک کانٹا چبھ گیا ہے، کھٹکے، پریشان ہو جائے تو، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم اپنے اس فعل پر
اتنا شرمسار ہو کہ تجھے یہ بھی اندیشہ لاحق ہو جائے کہ میری اس کرتوت کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اگر پتہ چل گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری بے عزتی ہوگی، تو سمجھ لے کہ وہ تیرا گناہ ہے۔ اور نیکی وہ ہے کہ جب تو کوئی اچھا کام کرے تو تیرے دل کو سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، تیرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو تیرے دل کا اطمینان یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تیرا کام نیکی ہے، چونکہ دل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس ساخت سے ہے کہ یہ نیکی سے خوش ہوتا ہے، یہ نیکی سے سکون پکڑتا ہے، نیکی سے مطمئن ہوتا ہے، اس کی بے قراری ختم ہو جاتی ہے، اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے نیک اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ۔ اور برے اعمال کے ساتھ یہ پریشان ہوتا چلا جاتا ہے، پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ دنیا میں جو بے صبری والا شخص ہوتا ہے اس کے دل کو سکون نہیں ہوتا، وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے، کیونکہ سما خیرہ کی اس میں مرض ہوتی ہے، آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو اس کو چین لینے ہی نہیں دیتی۔ اور اس کے مقابلے میں شکر، جس شخص کے اندر شکر ہوتا ہے اس کو کوئی بے چینی ہوتی ہی نہیں، وہ ہر حال میں جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی نعمتیں جو اس کو اللہ نے دی ہیں انہیں ہی وہ اپنے لیے کافی شافی سمجھتا ہے، تو اس کو بے چینی ہوتی ہی نہیں، وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے دل کی ساخت اللہ تعالیٰ نے اس نوعیت کی بنائی ہے کہ یہ اچھائیوں سے، بھلائیوں سے، نیک کاموں سے سکون پکڑتا ہے، خرابیوں سے، برائیوں سے، بدیوں سے اس کو بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج معاشرے کے اندر لوگ اسی سبب سے بے چینی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو نیند تک نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے باوجود وہ بے سکون، نہ اپنے وقت پہ سوتے ہیں نہ اپنے وقت پہ جاگتے ہیں۔ وہ خرابی صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کا دل بے چین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اور اس کا حل یہ بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بستر پہ لیٹا اور اس نے مسنون دعائیں پڑھیں اور پھر بھی اس کی نیند میں دیر ہو رہی ہے تو وہ پڑھے اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی القیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم اللہم اہد لیلی وانم عینی۔ پڑھے، بس پڑھنے کی دیر ہے، سکون سے سو جائے گا، اللہ کا ذکر کرے، اطمینان اور سکون کی اس کو نیند آ جائے گی، گولیاں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، اللہ کے دین کی طرف آؤ تو صحیح۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کا آپریشن کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے لگے ہو؟ کہ جی آپ کو بے ہوش کریں گے۔ کہا اچھا، یہ تو پھر نیند کے مشابہ ہے، اور سونے سے پہلے تو اللہ کے نبی نے سورہ ملک پڑھنے کی تعلیم دی ہے، مجھے سورہ ملک پڑھ لینے دو۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھ لو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سورۃ ملک پڑھنا شروع کر دی، چونکہ ان کو انجیکشن لگ چکا تھا اور ان کو بے ہوشی ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا ہم حیران ہیں، یہ بندہ بالکل بے ہوش ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی زبان کے اوپر سورہ ملک جاری رہی، جب تک مکمل نہیں ہوئی یہ چپ نہیں ہوا۔ تو اللہ کے بندے جن کا شیوا یہ بن جاتا ہے کہ وہ مسنون اعمال کو بجا لاتے ہیں، وہ نیک اعمال کے بجا لانے میں آٹومیٹک مشین بن جاتے ہیں، ان کو اس وقت تک اطمینان ہی نہیں ہوتا جب تک وہ صبح کے اذکار نہ کر لیں، جب تک وہ شام کے اذکار نہ کر لیں، جب تک وہ قرآن کی اپنی منزل نہ پڑھ لیں، جب تک وہ نفلی فرضی نماز نہ پڑھ لیں، جب تک وہ نیک اعمال بجا نہ لائیں، ان کو تو اس وقت تک سکون نہیں آتا۔ ان کی بے سکونی تو اس بات میں ہوتی ہے، یہی فرق ہے کہ ایک مسلمان کی بے سکونی یہی ہے کہ مجھ سے نیک اعمال نہ رہ جائیں، اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ ہی گویا کہ اس کو سکون آ گیا۔ اور ایک برا شخص، اس کی یہی جستجو چونکہ رہتی ہے کہ دنیا اور حصول دنیا، اور اس کا ذہن چونکہ
وہ پھر دنیا سے سٹیپ لیتا ہوا فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اسی میں سرگرداں پھرتا رہتا ہے اور بے سکون، بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی بے سکون، بہت کچھ پانے کے بعد بھی بے سکون۔ تو اللہ تعالیٰ اس بے سکونی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کا حل اور اس کا علاج وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ نیک اعمال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، الا اخبرکم بعمل ما یذہب بہ وہر صدر، میں تمہیں کوئی ایسا نیک عمل نہ بتاؤں جس سے تمہارے دلوں کی بے چینیاں، بے قراریاں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں، تمہارے دلوں کو سکون ہو جائے، تمہاری بے چینیاں ختم ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں۔ تو فرمایا، الصیام ثلاثۃ ایام فی کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، اس سے تمہارے دلوں کی ساری بے چینیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ نیک اعمال کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ فرمایا روزے 13، 14، 15 تاریخ کا ہر مہینے میں روزے رکھو، تمہارے دلوں کی بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس حدیث کی شرح میں دلوں کی خرابیاں بھی اس کا معنی کیا گیا ہے، اخلاقی خرابیاں، بے حیائیاں، دلوں کے اندر دنیا کی طلب، خواہشات، اخلاقی برائیاں، چونکہ برائیوں کی تحریک بھی دل ہی پر شیطان قبضہ کرتا ہے تو اس سے ہوتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے 5 قسمیں لکھی ہیں دل کی۔ تو مومن کا جو دل ہوتا ہے، مومن کا دل صاف شفاف شیشے کی طرح اور روشن، جبکہ کافر منافق ملحد کا جو دل ہوتا ہے وہ سخت، وہ گندا، وہ گھٹا ٹوپ، اندھیرا، اور یہاں تک کہ شیطان جاسم علی قلبہ ہی، اس کے دل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، دل کا ریموٹ کنٹرول شیطان ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے ایک فسق و فجور اور اللہ کے نافرمان بندے کے دل پر، جبکہ ایک مومن اس کے دل کے جب قریب ہی آتا ہے، امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں لاحرقت، مومن کا دل شیطان کو جلا کر راہ کر دیتا ہے، راہ کر دیتا ہے، اور وہ مومن کے دل پر کسی قسم کا اثر نہیں ڈال سکتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں میں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے مرضی حالات ہو جائیں وہ برائی کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ اللہ کے دین کے اوپر استقامت پذیر رہتے ہیں، ان کے سامنے بے حیائیوں کے کھلے کھلے مواقع آتے ہیں، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کی آنکھ میں بے حیائی آ جائے، ان کے دل میں برائی کا خیال آ جائے، ان کے سامنے بے ایمانی کے اسباب سامنے ہوتے ہیں، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کا وہ 1 روپیہ بھی دبا لیں، کسی کے ساتھ ذرا بھی وہ بے ایمانی کر لیں، کیونکہ شیطان کی اطاعت کرتے ہی نہیں، وہ ان کے دلوں پہ شیطان کا اثر ہوتا ہی نہیں، نہ وہ فرض باتیں چھوڑتے ہیں، نفل باتیں چھوڑتے ہیں، غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، تمسک بالکتاب و سنہ کا ارتکاب کرتے ہیں، وجہ کہ ان کا دل وہ ہدایت کے اوپر جمع ہوا ہے، شیطان سے محفوظ ہے، اور شیطان کا اثر، نفس امارہ کا اثر ان کے دل کو چھوتا ہی نہیں، ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا، تقوی سے بھرا ہوا، پرہیزگاری سے بھرا ہوا، دل ان کا نور ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا، دنیا ان کے آگے بچھا دو ان کو کوئی پرواہ نہیں، سب کچھ ان سے چھین لو ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ کے دین اور اللہ کے احکام کے اوپر مستقل رہتے ہیں، وہ اپنی لائن سے ادھر ادھر ہوتے ہی نہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی بہکتے ہی نہیں، گمراہ ہوتے ہی نہیں،
پھسلتے ہی نہیں کہ ان کا دل وہ توحید سے، سنت کی اہمیت سے، ایمانیات سے بھرپور ہوتا ہے، اور وہ نیک اعمال ہی کرتے ہیں، اور وہ نیک اعمال کی آٹومیٹک مشین ہوتے ہیں آٹومیٹک، نیکی کا موقع جانے ہی نہیں دیتے۔ تو الحاصل میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے دلوں کو ذرا جانچیں، ان کی کیا، ہمارے دلوں کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، کس کیٹیگری میں ہیں یہ۔ تو فرمایا تمہارے دلوں کو، دلوں کی خرابیوں کا علاج، دلوں کی کمزوریوں کا علاج، تمہارے دلوں میں اطمینان اور سکون آ جائے، تمہارے دلوں کی بے چینیاں ختم ہو جائیں، ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، ہر مہینے کے 3 روزے رکھو۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا دل قسوہ سخت ہو، اس کے دل میں رحم آتا ہی نہیں، نرمی آتی ہی نہیں، فرمایا یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرو، تمہارے دلوں میں نرمی آ جائے گی، تمہارے دلوں میں نرمی آ جائے گی۔ بڑے بڑے سخت مزاج لوگ وہ یتیموں کو دیکھ کر، یتیموں میں گھل مل کر جب بیٹھتے ہیں تو ان کے پتھر دل بھی وہ نرم ہو جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کی ساخت بنائی ہی یہ ہے، بنائی ہی ایسے ہے۔ تو ان تمام تر نیک اعمال کا جو مرکب ہے وہ چونکہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر یہ وہ نیک عمل ہے جو آدمی ہر وقت کر سکتا ہے، بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، اس پر کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا ہے، اور انسان اپنے باقی سارے کام کرتے کرتے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے ایک مومن کا منسلک رہنا یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ مومنوں کا یہ عمل جو ہے ان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور ان کے لیے بشارت ہے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد